بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قادری۔ مولانا فضل الرحمان کو رجھانے، لبھانے اور منانے کی سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ چودھری برادران نے مولانا سے مذاکرات کی کمان سنبھال لی ہے اور ان سے معاملات طے کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی کل 14 فروری سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کرائی گئی۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ اس ملاقات میں اہم شخصیات اور کچھ اہم حلقوں کے نمائندے بھی شامل تھے، جنہوں نے دھرنے کے حوالے سے مولانا کی شرائط پر ان سے نیگوسیشن کی، بات چیت کی۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ موسم کی سختی کے باوجود مولانا فضل الرحمان دھرنا ختم کرنے کو تیار نہیں ہے اور اپنی شرائط پر بدستور قائم ہے۔ آج 14 فروری پھر سے نیا فارمولہ لے کر ان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مذاکراتی کمیٹی کی بجائے چودھری برادران کو مذاکرات میں مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ کل کی ملاقات میں مولانا کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر اپوزیشن جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی لانا چاہیں تو کوئی تیسری قوت اس میں قطعی مداخلت نہیں کرے گی۔ خان صاحب کی جماعت چونکہ خان صاحب کے علاوہ کسی اور کو وزیر اعظم نہیں بنائے گی، اس لیے تبدیلی کا واحد آپشن پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے بھی اپنے خدشات اہم حلقوں کو بیان کیے اور چیئرمین سینٹ کے انتخابات کا حوالہ دیا، جس میں اپوزیشن اکثریت رکھنے کے باوجود اپنا چیئرمین سینٹ منتخب نہ کرا سکی۔ واقفان حال کا دعویٰ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس بار بالکل ایسا نہیں ہوگا، اس بار کسی کی مداخلت نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی غیر آئینی راستہ اختیار کیا گیا تو اس سے ملک کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ان تجاویز کے حوالے سے اتحادی جماعتوں سے آج مشاورت کی۔ کل انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے الیکشن کے حوالے سے اپنے گلے شکوے بیان کر دیے۔ 95% پولنگ اسٹیشنوں پر ہمارے ایجنٹوں کو فارم نمبر 45 پر دستخط کر کے نتیجہ نہیں دیا گیا۔ رپورٹ میں لکھا ہے انہوں نے کہ پولنگ اسٹیشنوں سے پولنگ ایجنٹوں کو زبردستی باہر نکالا گیا۔ جب ایک دفعہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ آ گئی ہے، 95% لوگوں کو نتائج اس قانونی فارم پر نہیں ملے ہیں، اور یہ کہ ایجنٹوں کو زبردستی نکالا گیا ہے، 50% بھی نہیں، 51% بھی نہیں، 60% بھی نہیں، 65% بھی نہیں، 90 اور 95% الیکشن کے بارے میں جب ان کی رپورٹ آ گئی ہے، آپ کیسے زبردستی ہم سے یہ الیکشن منوا رہے ہیں؟ جعلی الیکشن نامنظور، جعلی الیکشن، جعلی الیکشن، جعلی الیکشن۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب الیکشن کمیشن خود رپورٹ درج کر رہا ہے، دے رہا ہے، پھر بھی کمیشن کی ضرورت ہے کہ اس کی تفتیش کی جائے۔ فرنا غلط ونیول اس میں بیا تفتیش کچھ غلطاو کنا چچلا ورست دزدے کے بکف چراغ کا۔ ایسے چور کو ہم نے پکڑا، دن دہاڑے چوری کرتے پکڑا، اب کہتا ہے ذرا تحقیق تو کر لو میں چور ہوں یا نہیں ہوں۔ دوسروں کو چور کہنا آسان ہے، سیاسی مخالفین کو چور کا نام دے کر پکڑنا اور عدالتوں میں گھسیٹنا اور میڈیا کے ذریعے اس کو بدنام اور ذلیل و رسوا کرنا، یہ اپنی جگہ حکمرانوں کے لیے ذرا آسان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی حقائق چھپائے نہیں جا سکتے۔ مولانا فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، اور یہ صرف مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ نہیں بلکہ اپوزیشن میں جتنی جماعتیں اس وقت دھرنے میں یا آزادی مارچ میں شامل ہیں، ان کی اکثریت 2018 کے الیکشن کو دھاندلی کا نتیجہ قرار دیتی ہے۔
مولانا فضل الرحمان نے حکومت کی جانب سے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا بھی کھل کر اظہار کیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے مولانا کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کا الزام مسترد کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق جو 85% پولنگ اسٹیشنوں کا نتیجہ پولنگ ایجنٹوں کے دستخطوں بغیر ہونے کا دعویٰ کیا گیا، اس کو مسترد کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ایسی کوئی رپورٹ جاری نہیں کی گئی، نہ اس قسم کے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں جن کے مطابق 85% پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ پولنگ ایجنٹوں کے دستخطوں کے بغیر ہو۔ حکومتی ذرائع یہ بدستور دعویٰ کیے جا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کسی بھی وقت دھرنے سے اٹھ جائیں گے، جبکہ بارش اور آندھی کے باوجود ان کے کارکنان آج بھی اپنے مقام پر موجود ہیں، اور JUI کے ذرائع کے مطابق آج مولانا فضل الرحمان سے دوبارہ خطاب کر کے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرنے والے ہیں۔ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی مارچ میں نون لیگ نے جتنا بھی حصہ لینا تھا وہ لے لیا، دھرنے میں شرکت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہاں سے آگے بڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر اب نون لیگ کو مزید حصہ بھی لانگ مارچ میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ نون لیگ مزید آزادی مارچ کا حصہ نہیں بنے گی، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ گزشتہ روز ہونے والے نون لیگ کے اجلاس حافظ صاحب میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا سر کہ 2014 کا دھرنا obviously غلط تھا، نہ اس سے پرائم منسٹر استعفیٰ دیا انہوں نے، اور عمران خان صاحب کو سیاسی شکست ہوئی، ان کو واپس پیچھے جانا پڑا، تو آپ بھی اب انہی کا ایک شکست خوردہ ڈرائیو کو لے کے آگے چل رہے۔ اگر آپ نے عمران صاحب کے جتنے آپ نے فوج میں بیان بتائے یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ واقعی کنڈیمیبل ہیں۔ وہ تو بڑے ایک محدود دائرہ ہے ان کا، یعنی عمران خان صاحب استعفیٰ دیں وزیر اعظم سے کے منصب سے، پھر نئے انتخابات کرائے جائیں، اور فوج جو ہے ان کے انتظام و انصرام میں شریک نہ ہو۔ بیٹھ جائیں وہاں سے، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب استعفیٰ ہے آپشن؟ دھرنے کی ناکامی کی شکل میں وہ کیا شعر ہے، غالب دل کے بہلانے کے لیے یہ خیال اچھا ہے۔ اگر میں کاشف شعر کو تو آپ نے کافی توڑ پھوڑ کر دی ہے، لیکن چلے آگے چلیں۔ تو اگر میں فضل الرحمان صاحب کی جگہ ہوتا نا، اور جو پیپلز پارٹی اور PMLN نے کیا ان کے ساتھ، تو میں پشاور چانس ہے، مذاکرات کرنے ہیں آپ کریں، نہیں کرنے تو سمجھیں اس کے بعد ہمیں بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ دوسرا تھا فوری طور پر نئے انتخابات، ریجیکٹڈ۔ تیسرا تھا کہ وزیر اعظم اور صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی، وزیر اعظم جو ہے قومی اسمبلی تحلیل کرے اور وزراء اعلیٰ کو کہا جائے کہ وہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ 95% پولنگ اسٹیشنوں پر ہمارے ایجنٹوں کو فارم نمبر 45 پر دستخط کر کے نتیجہ نہیں دیا گیا۔ اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ مریم نواز کی بالآخر ضمانت پر رہائی ہو گئی، جس کے بعد سابق وزیر نواز شریف سروسز ہاسپٹل لاہور سے اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ منتقل ہو گئے، جہاں ان کی انتہائی نگہداشت کے لیے ان کے گھر میں میڈیکل یونٹ بنا دیا گیا۔ نواز شریف سے ملاقات کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ نواز شریف کو تقریباً 18 روز کے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ انہیں ہاسپٹل سے شری میڈیکل سٹی منتقل کیا جائے گا، جہاں ان کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھی۔ منگل کے روز مریم نواز کی روبکار نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ضمانت نہ ہو سکی، جس کے باعث نواز شریف نے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ تقریباً 18 روز کے بعد انہیں بلٹ پروف گاڑی میں جاتی عمرہ لے جایا گیا۔ ان کے قریبی ذرائع کے مطابق نواز شریف کے گھر پر ایک کمرے کو میڈیکل یونٹ میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں 24 گھنٹے ڈاکٹر ان کی نگرانی کریں گے، اور ان کے علاج کے سلسلے میں بیرون ملک معالجین سے بھی ہدایات لی جائیں گی اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ نواز شریف کو ان کی خواہش پر ان کے گھر منتقل کیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق نواز شریف آب و ہوا میں تبدیلی چاہتے ہیں اور اسپتال کی فضا سے نکلنے کی خواہش رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے علاج کے لیے شری میڈیکل سٹی کی بجائے ان کے گھر پر وہی انتظامات کر دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق ان کی رہائش گاہ اور علاج کے لیے کمرے کو پرائیویٹ قرار دے کر تمام ملاقاتیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نواز شریف سے اہلیہ خانہ کے علاوہ اور کوئی ملاقات نہیں کر سکے گا۔
ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے سے قبل نواز شریف نے سروسز ہسپتال کے بورڈ اور دیگر معالجین کا شکریہ ادا کیا۔ نواز شریف نے ان سے کہا کہ ان کا بڑے اچھے طریقے سے خیال رکھا گیا اور علاج بھی اچھے طریقے سے کیا گیا۔ صوبائی وزیر سے یاسمین راشد نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف اب صحت یاب ہیں اور ان کی صحت کو لاحق خطرات میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ ہاسپٹل ذرائع کے مطابق نواز شریف کا جینیٹک ٹیسٹ باقی ہے اور یہ ٹیسٹ کرانا ضروری ہے، جس کے بعد ہی ان کا مزید علاج ہو سکے گا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ابھی ان کی صحت تسلی بخش نہیں، جبکہ میڈیکل بورڈ کے آفیشیل سربراہ ڈاکٹر ایاز کے مطابق انہوں نے نواز شریف کی صحت اور علاج سے متعلق تمام رپورٹیں شریف میڈیکل سٹی کے بورڈ کے حوالے کر دی ہیں، جو نواز شریف کو سروسز ہاسپٹل سے ان کی رہائش گاہ منتقلی کا عمل سر انجام دے رہا تھا۔ ان ہدایات کی روشنی میں رپورٹ کی روشنی میں نواز شریف کا علاج جاری رکھا جا سکے گا۔ دوسری طرف نواز شریف اور مریم نواز کی جاتی عمرہ آمد کے موقع پر کارکنوں کی بڑی تعداد ان کی رہائش گاہ پر پہنچی اور ان کا استقبال کیا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کے مطابق نواز شریف کے پلیٹلیٹ میں آج پھر کمی واقع ہوئی ہے اور تازہ ترین رپورٹ کے مطابق نواز شریف کے پلیٹلیٹ کی تعداد کم ہو کر دوبارہ 28,000 پر آ گئی ہے۔ نواز شریف تقریباً 5 ماہ اور 29 دن کے بعد اپنے گھر واپس گئے ہیں۔ ہاسپٹل میں ان کا 18 روز تک علاج کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کو پلیٹلیٹ میں کمی کے باعث انفیکشن کا خدشہ ہے، جبکہ سرکاری میڈیکل بورڈ کے مطابق نواز شریف کو ان کی صحت بہتر ہونے پر ہی ان کے گھر جانے کی اجازت دی گئی۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے اور آزادی مارچ کے حوالے سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ نقطہ نظر میں مجیب الرحمان شامی نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے، ان کا بھی نقطہ سنتے ہیں۔ جو نکات ہیں اپوزیشن کے یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور ان کے رفقا کے، وہ تو بڑے ایک محدود دائرہ ہے ان کا، یعنی عمران خان صاحب استعفیٰ دیں وزیر اعظم سے کے منصب سے، پھر نئے انتخابات کرائے جائیں اور فوج جو ہے ان کے انتظام و انصرام میں شریک نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں تو باقی کام کون کرے گا؟ بالکل، یہ بڑا سب سے اہم سوال ہی اب پیدا ہو رہا ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب، دیکھیں ایک ہے جذبات تو آرے کے ہو سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں، بڑے بڑے مخالف ان کے موجود ہیں، لیکن ان کے حامی بھی موجود ہیں۔ بالکل۔ تو اب جب آپ ووٹ لے کے آتے ہیں تو آپ نے چیلنج کرنا ہے، تو پھر آپ کو اپنی دلیل لانی پڑے گی، مقدمہ ثابت کرنا پڑے گا۔ پہلے تو آپ یہ مقدمہ ثابت کیجئے کہ جو دھاندلی آپ کہہ رہے ہیں وہ انتخابات میں ہوئی ہے، یعنی ایک منظم دھاندلی ہوئی ہے جس نے نتیجے کو بدل ڈالا ہے۔ جب تک آپ یہ ثابت نہیں کرتے اس وقت تک آپ کا یہ مطالبہ جو ہے اس میں وزن پیدا نہیں ہو سکتا ایک غیر جانبدار شخص کے لیے جو دور سے کھڑا حالات کو دیکھ، اور یہ کمزور ہو جائے گا۔ بعض حلقوں کی یہ رائے ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے مطالبات میں وزن نہیں ہے، وہ بغیر کسی ٹھوس دلیل کے وزیر اعظم عمران خان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں یا نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے جو دھاندلی کا الزام لگایا وہ کسی فورم پر ثابت نہیں کی گئی۔ ہاں صاحب جب استعفیٰ دیں گے تو پھر انتخابات کون کرائے گا؟ الیکشن کمیشن کے ممبران ہی پورے نہیں تو وہ الیکشن کرانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ تو فوج کے حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ وہ آئندہ الیکشن کے عمل کا حصہ نہ بنے، تو سوال یہ کہ پھر الیکشن کون کرائے گا؟ اس طرح تو مزید بحران پیدا ہو جائیں گے۔ اب ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ سسٹم چلتا رہے اور اس کے اندر سے کوئی تبدیلی لائی جائے، یا مقتدر حلقے خاص آپ کو چلتا کرے، لیکن اس طرح کے بھی حالات ابھی تک دکھائی نہیں دیتے، نہ یہ حالات پیدا ہوئے ہیں کہ تیسری قوت مداخلت کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ساری رائے عامہ ایک پوائنٹ آف ویو سامنے آ رہا ہے، اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے اور سوچا جائے
کہ کیا مولانا فضل الرحمان کوئی بیوقوف آدمی ہے؟ انہیں ان سب باتوں کا علم نہیں ہے یا انہیں اندازہ نہیں ہے؟ وہ بڑے زیرک سیاستدان سمجھ جاتے ہیں. اب وہ اپنے ورکروں کو لڑنے مرنے پر آمادہ کر سکتے تھے جس سے حالات بے قابو ہو جاتے، لیکن انہوں نے وہ اقدام بھی نہیں کیا، وہ قدم نہیں اٹھایا. تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ معاملہ بادی نظر میں جو دکھائی دے رہا ہے وہ کچھ اور ہے اور اصل کہانی کچھ اور ہے، اور اصل کہانی یہ نہیں جو پردہ اسکرین پر ہمیں دکھائی دے رہی ہے. کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے ابھی تک اپنے دیگر کارڈ شو نہیں کیے. اگر تو اسی طرح ناکام و نامراد واپس جانا تھا اور ایسے مطالبات کرنے تھے جن کے پیچھے کوئی لاجک نہیں، تو وہ لاؤ لشکر کے ساتھ اس طرح آگے نہ بڑھتے. تو میرا گمان یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایک فارمولہ ایسا ضرور ہے جس پر گفت و شنید ہو رہی ہے. کچھ حلقوں میں اس کی شنید بھی ہے، لیکن چونکہ اس کے حد و خال بہت زیادہ نمایاں واضح نہیں ہے، تو میرا گمان یہ کہ اگلے 2-4 روز میں یا ہو سکتا ہے اگلے 24 گھنٹے میں یہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آ جائے، تو ہمیں اندازہ ہو کہ مولانا فضل الرحمان اصل میں کس فارمولے کے تحت حکومت میں تبدیلی چاہتے ہیں. اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار گفتگو کر رہے ہیں آف دی ریکارڈ میں دھرنے کے حوالے سے، چونکہ دھرنا اس وقت ہاٹ ایشو ہے. اس کے علاوہ مہنگائی یا باقی معاملات وہ سب ایک طرف رہ گئے، تو دھرنا از اے ٹاک آف دی ٹاؤن. اسی پہ بات کر رہے ہیں، حکومت کے اہم وزیر ہیں، ذرا ان کا موقع بھی لیتے ہیں. عثمان ڈار بیٹھ جائیں اور وہاں سے اٹھتی. میں ڈار صاحب سے پوچھتا ہوں، ڈار صاحب استعفیٰ ہے آپشن؟ دھرنے کی ناکامی کی شکل میں وہ کیا شعر ہے، غالب دل کے بہلانے کے لیے یہ خیال اچھا ہے. اگر میں کاشف شعر کو تو آپ نے کافی توڑ پھوڑ کر دی ہے، لیکن چلے آگے چلیں. تو اگر میں فضل الرحمان صاحب کی جگہ ہوتا نا، اور جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کیا ان کے ساتھ، تو میں پشاور موڑ سے دھرنا اٹھاتا، ایک دھرنا جا کے رائے ونڈ کے باہر دیتا اور ایک بلاول ہاؤس کے باہر، جو یہ نعرہ کرتے ہوئے قدم بڑھاؤ فضل الرحمان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب انہوں نے پیچھے دیکھا ہے اپوزیشن نظر ہی نہیں آ رہی، اور آپ بڑا ٹھیک ان سے پوچھ رہے تھے. اگر وہ خود سے آئے ہیں، بیچارے مولانا صاحب کو پھنسا دیا انہوں نے مل کے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اب ان کا کام ہے دھرنا ادھر جا کے دیں، ان کے خلاف دھرنا دیں جو کہ، لیکن ایک دھرنے کا پورشن بھی چھوڑ کے جائیں گے نا. آپ یہ فکر نہ کریں کہ سارا دھرنا ادھر سے چلا جائے گا، ادھر گیا بھی تو آپ کو نہیں چھوڑتے. کم از کم آپ دیکھ رہے ہیں برف پگھل رہی ہے. فضل الرحمان صاحب کے لہجے میں بھی نرمی آ رہی ہے. راشد سمرو صاحب کا بیان چل رہا ہے، اور جیسے کہتے ہیں جب تک عمران خان کے استعفے نہیں ملتے ہم نہیں جائیں گے. دیکھیں ہم 126 دن بیٹھے نا یہاں، لیکن 127ویں دن ہم بھی مذاکرات کے تھرو ہی مسئلے کا حل کر کے گئے تھے، کوئی استعفیٰ نہیں لے کے گئے تھے. ان کو بھی آخر کار مذاکرات کے ٹیبل پہ ہی آنا چاہیے، 130ویں دن جا کر آئیں. اور دوسری چیز دیکھیں، جیسے جیسے ان کو سمجھ آتی جا رہی ہے کہ یہ غیر آئینی مطالبات تھے، یہ کہنا کہ یہ لشکر لے کر میں پرائم منسٹر کو جاؤں تو جا کے گرفتار کر لوں گا، اس سے پیچھے ہٹ گئے. اس سے پیچھے ہٹ گئے. ابھی ماضی میں نہیں جانا، حال پہ رہنا. آپ کہے تو غیر آئینی نہیں ہے، یہ کہے تو غیر آئینی. اچھا. دوسری بات یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم ڈی چونک پہنچیں گے. پھر فضل الرحمان صاحب کو اندازہ ہوا کہ ایک پاسداری ہے ایگریمنٹ کی، وہ کرنی ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، ڈی چونک نہیں جانا ہے، H9 میں بیٹھنا ہے. اس سے بھی یہ پیچھے ہٹ گئے. اب آپ دیکھیں گے اگلے 1-2 روز میں انہیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ استعفیٰ بھی غیر آئینی مطالبہ، اس لیے ہمیں ہٹنا ہے اس سے. اس پہ بھی پھر یہ کسی نہ کسی مذاکرات کی طرف آ جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی اصل بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ قوم کو جلد خوشخبری ملے گی اور کسی نہ کسی نتیجے. دیکھیں حکمران جماعت کو توقع ہے کہ قوم کو جلد خوشخبری ملے گی، اور یہی توقع ان کے سیاسی مخالفین کو بھی ہے کہ خوشخبری ملنے والی ہے. حکومت کو یقین ہے کہ دھرنا بس ختم ہونے والا ہے، مولانا فضل الرحمان واپس چلے جائیں گے، اور مولانا فضل الرحمان یا ان کے لوگوں کو یہ یقین ہے کہ وہ حکومت ختم کرنے کے بعد ہی گھروں کو لوٹیں گے. اور قوم منتظر ہے کہ خوشخبری کس طرف سے آتی ہے اور کس شکل میں آتی ہے. حکمران جماعت اور اس کے سپورٹر دھرنے کے ناکام ہونے پر خوش ہوں گے، اور باقی خان صاحب کے جانے پر شکرانے کے نفل پڑیں گے. لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دونوں کی طرف دیکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ساڈا کی قصور، نہ تو ہم لانے والوں میں سے ہیں نہ بھگانے والوں میں سے ہیں. یہ جو سیاسی افراتفری اور بے چینی پھیلی ہوئی ہے، یہ کیا صرف ہمارے لیے رہ گئی ہے؟ نواز شریف کے آخری 2-3 سال آپ دیکھیں تو اس قدر قیامت برپا ہوئی کہ رہے نام اللہ کا. پھر الیکشن کو بھی 1 سال نہیں ہوا اور دوبارہ وہی کھیل تماشے شروع ہو گئے.
हुक्मरान जमात का दावा यह कि वो भी हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद धरने से उठ गए थे और मौलाना फजलुर रहमान भी चले जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा हकायक को दुरुस्त करना जरूरी है। हाँ साहब ने धरना हुकूमत से मुज़ाकरात की वजह से खत्म नहीं किया था। अगर आर्मी पब्लिक स्कूल का सानहा ना होता, ये बहुत बड़ा सानहा था जो पूरी कौम के दिलों पर अनमिट नकूश छोड़ गया। ये ऐसा जख्म है जो शायद रहती दुनिया तक हमारे दिलों पर ताज़ा रहे। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल ना होता और कौमी यकजहती की लहर ना उठती तो हाँ साहब धरने से उठते ही ना। ये तो खान साहब को फेस सेविंग मिल गई। कोई ऐसा वाकया होगा कि खान साहब ने धरना कॉल ऑफ कर दिया। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि खान साहब ने हुकूमत से मुज़ाकरात की वजह से धरना खत्म किया था। और मुझे एक और भी खैरत है, वो उन सो कॉल्ड दानिश्वर या एंकर्स पर जिन्हें हकायक सिर्फ अपोजिशन के हवाले से याद आते हैं और उनके निश्तर सिर्फ सियासी मुखालफिन पर चलते हैं और शायद इसलिए चलते हैं कि सरकार की नजरों में रह सकें। लेकिन एक हकीकत जो है वो तो कहीं ना कहीं आपको इंडोर्स करनी चाहिए। और आज़ादी मार्च में मुस्लिम लीग नून के किरदार को लेके भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। एक बड़ी अहम खबर शाहज़ेब खानज़ादा ने ब्रेक की, इस मामले को देखते हैं। शाहज़ेब खानज़ादा की खबर क्या है? नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि आजादी मार्च में नून लीग ने जितना भी हिस्सा लेना था वो ले लिया। धरने में शिरकत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, यहां से आगे बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर अब नून लीग को मजीद हिस्सा भी लॉन्ग मार्च में नहीं डालना चाहिए। नून लीग मजीद आजादी मार्च का हिस्सा नहीं बनेगी। ये बहुत बड़ी खबर है। गुज़िश्ता रोज होने वाले नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी हम आपको बताते हैं, साथ ही ये भी बताते हैं कि नून लीग में हो क्या रहा है। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पार्टी इजलास में शहबाज शरीफ ने पार्टी के सामने वाजे किया कि नून लीग अब आजादी मार्च का हिस्सा नहीं बनेगी। कोई रहनुमा भी आजादी मार्च में शरीक नहीं होगा। जराये के मुताबिक नून लीग के रहनुमा चाहते हैं कि पार्टी मौलाना फजलुर रहमान के धरने का हिस्सा बने। एक अक्सरियत है नून लीग की जो चाहती है कि पार्टी मौलाना के मार्च में और उसके बाद जो कुछ होने वाला है उसमें भरपूर अंदाज में शिरकत करे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का और नून लीग का बयानिया एक ही है। पार्टी के रहनुमा समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान वही बात कर रहे हैं जो मियां नवाज शरीफ करते हैं, मगर शहबाज शरीफ चाहते हैं कि नून लीग धरने में शामिल ना हो और उन्होंने ये फैसला भी कर लिया है। सिर्फ यही नहीं, शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने पर पार्टी मजबूर करे। इस हवाले से गुज़िश्ता पार्टी मीटिंग में ये फोकस था कि किसी तरह नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बाहर भेजा जाए। नवाज शरीफ के इलाज के लिए उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो मुल्क से बाहर जाएं। शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि नवाज शरीफ को पार्टी का ये मुत्तहिदा और मुत्तफिका पैगाम जाना चाहिए कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुल्क से बाहर चले जाएं, क्योंकि नवाज शरीफ की सेहत से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं है। ये बात पार्टी की तरफ से नवाज शरीफ को पहुंचाई जानी चाहिए, ये जोर शहबाज शरीफ ने दिया। जराये के मुताबिक नून लीग के इजलास में एक रहनुमा ने यह एतराज उठाया कि पार्टी क़यादत खुलकर बताए कि आजादी मार्च में शिरकत ना करके आखिर नून लीग को क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, क्योंकि नून लीग की लीडरशिप जेलों में है। नून लीग के रहनुमा बोल नहीं सकते खुलकर, सजाएं उन्हें मिल रही हैं, तो हम क्यों खामोश बैठेंगे, हमें आखिर क्या मिलेगा। हमारी और मौलाना फजलुर रहमान की सोच एक है, फिर हम आजादी मार्च में शामिल क्यों नहीं हो रहे। इस पर शहबाज शरीफ बरहम हो गए और उन्होंने गुस्से में कहा कि आपको नवाज शरीफ की सेहत की क्या परवाह नहीं है। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ आजादी मार्च में शिरकत से इनकार करके बदनामी अपने सर क्यों ले रहे हैं। इससे अच्छा तो मौका ही नहीं था कि जब पूरी अपोजिशन इस्लामाबाद में पड़ाव डाले बैठी है, शहबाज शरीफ पीछे हट रहे हैं। तो उसकी एक ही वजह समझ आती है कि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि नवाज शरीफ पहले अपना इलाज कराएं। अगर वो हुकूमत के खिलाफ इस मौके पर मुहिमजोई करेंगे जब उनके भाई शदीद बीमार हैं, तो शायद ये मुमकिन ना हो सके। तो उनकी सोच से बहुत से लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन देखना यह पड़ेगा कि शहबाज शरीफ इस वक्त सियासी लीडर बनकर सोच रहे हैं या फिर वाकई उन्हें अपने भाई की जान बचाने की फिक्र है। मेरा अपना जाती ख्याल यह है कि शहबाज शरीफ समझते हैं कि नवाज शरीफ को सियासत से ज्यादा अपनी सेहत की परवाह करनी चाहिए। नवाज शरीफ बीमार हैं और ये बीमारी खासी शदीद नौयत की है जिसका इलाज बहुत जरूरी है। नवाज शरीफ उसको किसी खातर में नहीं ला रहे, वो डटे हुए हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वो शेर हैं, बहादुर हैं
اور وہ بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اگر اس وقت باہر چلے گئے تو ان کی ساری محنت رائے گاں چلی جائے گی، دنیا انہیں تانے مارے گی، اور جیل میں رہ کر انہوں نے جس بہادری کا، جرأت مندی کا اظہار کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ سیاست میں اپنی ایگزسٹنس برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے، ورنہ تو مائنس نواز شریف کی آواز لگ گئی تھی۔ تو بیرون ملک اگر جانا ہوتا انہیں یا بیرون ملک رہنا ہوتا تو وہ بیمار بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر واپس کیوں آتے؟ نواز شریف کسی قیمت پر باہر جانے کو تیار نہیں ہے، جبکہ شہباز شریف سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی فیملی کے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جو پہلے کنونس نہیں تھے، وہ بھی اب کنونس ہیں کہ نواز شریف کو واقعی علاج کی ضرورت ہے، اور اگر ان کی صحت ٹھیک ہوئی تو پھر واپس آ جائیں گے۔ اب شہباز شریف اپنے بھائی کو قائل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ ابھی تو برخلا ان کا نام ECL سے نکلوانے کا ہے، مریم کا پاسپورٹ جمع ہے، تو وہ اپنے بھائی کو قائل کر سکیں گے یا نہیں؟ مگر یہ بات ہے کہ آزادی مارچ میں شرکت نہ کرنے سے جتنی بدنامی آئے گی وہ شہباز شریف کے سر پہ آئے گی، اور ان کی ساکھ بری طرح متاثر ہوگی، اور پارٹی کے اندر اگر توڑ پھوڑ ہوئی تو وہ بھی اسی وجہ سے ہوگی۔ یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے حافظ حمداللہ JUIFA کے رہنما گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک ہم سوال ان سے پوچھا گیا ہے، اور وہ سوال قومی اداروں کے حوالے سے ہے، بڑا سینسٹیو موضوع ہے، اسی پہ حافظ حمداللہ سے جو سوال پوچھا گیا اس کو وہ جواب دے رہے ہیں، ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں۔ حافظ صاحب میں آپ کو صرف کہنا چاہوں گا سر کہ 2014 کا دھرنا obviously غلط تھا، نہ اس سے پرائم منسٹر استعفیٰ دیا انہوں نے، اور عمران خان صاحب کو سیاسی شکست ہوئی، ان کو واپس پیچھے جانا پڑا، تو آپ بھی اب انہی کا ایک شکست خوردہ ڈرائیو کو لے کے آگے چل رہے۔ اگر آپ نے عمران صاحب کے جتنے آپ نے فوج میں بیان بتائے یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ واقعی کنڈیمیبل ہیں، ان کو نہیں دینے چاہیے تھے، لیکن ہم ایک غلط مثال کیوں دے رہے ہیں؟ مثال تو اعلیٰ دی جاتی ہے نا۔ دیکھیں نا کامران صاحب، میں اسی پر آ رہا ہوں، کامران صاحب ایک ایسا آدمی، انڈیا میں آپ دیکھیں ایک پروگرام اس کا ہوتا ہے، بہت مشہور پروگرام ہے، وہ عوام کے سامنے اس طرح کا کوئی جیسے ہمارے عوام کی عدالت پر کبھی کبھار ہوتا تھا جواب دے، عوام کی عدالت، اس میں آپ دیکھیں وہ ہمارے ISI کے بارے میں ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہے، لندن میں ان کی انٹرویو ہے، بہت سے ایسے انٹرویوز درجنوں آپ کو ملیں گے۔ کیا پھر یہ بندہ یہ حق رکھتا ہے کہ یہ بندہ پاکستان کا پرائم منسٹر بن جائے؟ چلے جی مجھے سوال پوچھیں گے، حافظ صاحب کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ جائے مولانا صاحب کا، مولانا صاحب میں مولانا صاحب کا جو بیان ہے، مولانا صاحب نے صرف اتنا کہا ہے کہ اداروں کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، کیونکہ غیر جانبداری کا جو حدود تعین کیا ہے یہ آئین نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا ہے۔ لیکن میں دو سوال کرتا ہوں آپ کی چینل کی توسط سے دو سوال۔ بلوچستان میں باپ پارٹی کیسی بنی، کس نے بنائی، کس کی پشت پناہی ان کا اصل تھی، اور جنوبی پنجاب محاذ خسرو بختیار کی یہ کیسے بنی، کس نے بنائی، الیکٹیبل کو کیا ہوا ان کے ساتھ، کون کرنے والا تھا؟ یہ بہت بڑی داستان ہے، یہ اس کا فوراً جواب دیں۔ میں آپ کو میں تھوڑا ڈرتا بھی ہوں، حافظ صاحب آپ کی بات آ گئی، جب عمران خان صاحب پاور میں نہیں تھے، جو کچھ انہوں نے انڈیا میں جا کے فرمایا obviously وہ بھی غلط تھا، جب پاور میں آ کے انہوں نے یہ باتیں کی وہ بھی غیر مناسب تھی، لیکن میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جس طرح آپ اگر ابھی پاور میں نہیں ہے یا کوئی اور پارٹی پاور میں نہیں ہے، پاور میں ہونا نہ ہونا کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کے معتبر ادارے جو جنگیں لڑ رہے ہیں، افغانستان کی بارڈر پہ لڑ رہے ہیں، انڈیا کی بارڈر پہ غیر جانبدار کی بات کی ہے۔ ہاں جی، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے غیر جانبدار اور متنازع نہ ہوں۔ حافظ صاحب ہمارے پاس کوئی ہے، دیکھیں اپوزیشن جماعتیں جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، JUI، پیپل پارٹی اور بھی دیگر جماعتیں، وہ سب یہ سمجھتی ہیں کہ پولنگ اسٹیشنوں پر فوج کی موجودگی کے باوجود ان کا مینڈیٹ چرا لیا گیا ہے۔ تو جن جماعتوں کا ووٹ بینک بظاہر مضبوط تھا اور آج بھی وہ اپنے ووٹ بینک کا اظہار کر رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کو لے کر باہر نکل سکتے ہیں، تو وہ الیکشن کیسے ہار سکتے ہیں؟ تو ان کے خدشات اگر بے بنیاد ہیں تو میرے نزدیک انہیں دور کیا جانا چاہیے۔ یہ بھی اپنے لوگ ہیں، سوال پوچھنا کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے، اور سوال جو سب سے اہم ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ ان تمام سیاسی جماعتوں نے جو آج ریگنگ کا الزام لگا رہی ہیں
انہوں نے آج تک ایسا نظام وضع کیوں نہیں کیا کہ انہیں الیکشن کے لیے فوج کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ فوج کے بغیر الیکشن آپ کروا نہیں سکتے، مردم شماری کرانا ہو تو بھی آپ کو فوج بلانا پڑتی ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی مشکل، بڑی سے بڑی تو بڑی دور کی بات ہے، چھوٹی مشکل بھی پیش آئے تو فوج بلا لیتے ہیں، بجلی چوری بھی فوج کی مدد کے بغیر نہیں پکڑی جاتی۔ تو آج تک الیکشن کمیشن جو الیکشن کنڈکٹ کرانے کا ذمہ دار ہے اسے بھی مضبوط نہیں کیا جا سکا۔ آج بھی اگر الیکشن کرانے کی نوبت آ جائے تو الیکشن کرانے کا نظام کون سا ہے؟ کوئی ڈھنگ کا میکینزم موجود نہیں ہے۔ تو میرے نزدیک نہ فوج کو متنازع بنانے کی کوشش ہونی چاہیے، نہ ہی فوج متنازع امور میں دخل دے۔ فوج ایک واحد ادارہ ہے، کریڈیبل ادارہ۔ فوج اور عدلیہ دو ادارے جن کے بارے میں ابھی بھی کریڈیبلٹی اسی طرح موجود ہے۔ بے شمار اعتراضات ہوں گے، بے شمار تحفظات ہوں گے، لیکن ابھی بھی لوگوں کی بھرپور تائید ان دو اداروں کو حاصل ہے، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود کہ الیکشن کے حوالے سے سوالیہ نشان موجود ہے، لوگ فوج کی عزت کرتے ہیں اور فوج پر فخر کرتے ہیں۔ اگر کوئی وزیر اعظم خان صاحب ہو یا کوئی اور ہو اس حوالے سے بات بھی کرتا ہے یا سیاستدان کرتے ہیں تو اس کو تنگ نظری سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ان کے کنسرن دور کرنے چاہیے۔ اور اب کچھ اپنے دوستوں کی خبر لیتے ہیں، رپورٹر میں گفتگو کر رہے ہیں چودھری غلام حسین اور صابر شاکر۔ دیکھتے ہیں کہ دھرنے کے حوالے سے ان کی فائنڈنگز کیا ہے۔ چانس ہے، مذاکرات کرنے ہیں آپ کریں، نہیں کرنے تو سمجھیں اس کے بعد ہمیں بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ دوسرا تھا فوری طور پر نئے انتخابات، ریجیکٹڈ۔ تیسرا تھا کہ وزیر اعظم اور صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی، وزیر اعظم جو ہے قومی اسمبلی تحلیل کریں اور وزراء اعلیٰ کو کہا جائے کہ وہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ یہ تینوں باتیں ریجیکٹ ہو گئی ہیں، مسترد کر دی گئی ہیں۔ ہاں ایک پوائنٹ پہ بات ہو سکتی ہے اور وہ ہے کہ انتخابی اصلاحات وہ ہو سکتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد اگر آپ لانا چاہتے ہیں بڑے شوق سے لائیں۔ آج حکمراں مذاکراتی کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں بالکل آپ اپنے مسل شو کریں، اگر ہم میں دم خم ہوگا تو ہم روک لیں گے، آپ میں دم خم ہوگا تو آپ اس کو کامیاب کر لیں گے۔ یہ بات ہوئی ہے اور اب آپ سے میں بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ختم، اس پہ تو بات نہیں ہو رہی، اب دھرنے والوں کو کیا ملے گا؟ نہیں، پہلے آپ کو میرے پاس جو خبر ہے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ بتائیں۔ جو ناظرین ہے، ابھی یہ حکومت، وزیر اعظم، وزراء اور کمیٹی یہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں وہ نہیں مثال نہیں دوں گا کہ یعنی اس وقت دھرنا اور JUIF اور فضل الرحمان صاحب کی دواندار جو اور دھمکی امیز گفتگو ہے اس کا حکومت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹ از میٹر آف ڈیز کہ یہ ریزالو ہو جائے گا۔ نمبر تین، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مولانا جو ہیں کوئی فیس سیونگ کے چکر میں ہے تو وہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نمبر چار، جب سے انہوں نے آگے نہ جانے کا اعلان کیا ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے پیچھے جانا ہے، اور وہ فائرنگ کا کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ فائرنگ کرتے ہوئے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں کی طرف۔ وہ آپ نے فیس سیونگ کی بات کی نا جو صاحب، یہ اس وقت کی صاحب آپ نے فیس سیونگ کی بات کی ہے۔ دھرنا اپنے مقاصد کے اعتبار سے مقصد ایک ہی تھا کہ عمران خان گورنمنٹ ہٹائی جائے، اور ملک میں افراتفری کے اعتبار سے دونوں طرف کی حکمت عملی میں کہوں گا کہ اس وقت اب کسی کی نکسیر بھی نہیں پھوٹی اور کوئی تصادم نہیں ہوا جو کہ دشمن چاہتے تھے۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان اگر ڈی چوک نہیں جا رہے، ریڈ زون کے اندر داخل نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں پسپائی ہو گئی ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بات ختم ہو گئی اور مولانا فضل الرحمان فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے، اس میں کوئی بغلے بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2014 کے دھرنے میں بھی ڈی چوک تک جانے میں کئی روز لگے تھے، اگر کسی کی یادداشت ٹھیک ہو تو یہاں بھی کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے، تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کا حمایتی میڈیا مولانا اور ان کے پیروکاروں کو ناکامی اور بزدلی کے تانے دے کر
اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ پرامن رہنے اور ڈی چوک نہ جانے کے فیصلوں پر نظر ثانی کریں تو انہیں تھوڑا عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں دھرنا اگر پرامن ہے تو اس کا کریڈٹ دھرنے والوں کو دینا چاہیے جن کے ہاتھ میں دھرنے کا انتظام و انصرام ہے. مولانا اور دیگر سیاسی جماعتوں کو دینا چاہیے جو اس وقت ہزاروں اگر لاکھوں نہیں تو چلے چند ہزار ہی کہہ لیں آپ اس مجمع کے ساتھ اسلام آباد میں پڑاؤ ڈالے ہوئے اتنے لوگ اور ان کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تو یہ جے یو آئی فے کے نظم و ضبط کا عملی ثبوت ہے. یہ اس جماعت کو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے. مولانا فضل الرحمان اور دیگر قائدین کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے جنہوں نے اپنے کارکنوں کو جلا دو گرا دو فلاں کر دو. یہ ہم نے 2014 کے دھرنے میں بہت دیکھ رکھا ہے. تو انہوں نے ایسے نعرے لگا کر اپنے کارکنوں کو مشتعل نہیں کیا. ایک دھرنا وہ بھی تھا جہاں روزانہ کارکنوں کو مشتعل کیا جاتا تھا اکسایا جاتا تھا. تو ایک دھرنا یہ بھی ہے جہاں پرامن رہنے کی اور نظم و ضبط کا پابند رہنے کی تلقین کی جاتی ہے. تو اس کا کریڈٹ تو بنتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.